جو میرے لیے آئے نا وہ اٹھ کے چلے جائیں، اور جو حضور کے لیے آئے ہیں وہ بیٹھے رہیں۔ اس لیے کہ میرے جیسے تو کئی آئیں گے، لیکن حضور کے دین کی تبلیغ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کتنے آئے اور آ کر کے چلے گئے۔ آج نیٹ کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جب کوئی وسیلہ، کوئی سہارا نہیں تھا نا، تب بھی خدا کی قسم اللہ والوں کے چاہنے والے کم نہیں ہوتے تھے، بڑے ہوا کرتے تھے، لیکن سارے اپنے اپنے مزاروں میں جا بیٹھے۔ آج ہے، کل ہم تھے ہو جائیں گے۔ آج ہم آپ کو ہسٹری بتا رہے ہیں، کل ہم ہسٹری بن جائیں گے، اور یہی کہانی سب کے ساتھ رہنی ہے۔ یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہوئے نام ورد نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے قبرستانوں میں جا کے مٹی تلے لیٹ گئے۔ نہ ہم کو رہنا ہے، نہ آپ کو رہنا ہے۔ دور حاضر اور یہ بڑھنے والے فتنے، آپ سے میری اتنی سی اپیل ہے، آج ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کی اچھائی یا برائی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کر لیں اگر کوئی حضور کا کلمہ پڑھنے والا شراب پی کے روڈ پہ گر جاتا ہے نا، تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں کا بیٹا پڑھا ہے۔ غیر جب بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ دیکھو یہ مسلمان پڑھا ہے۔ ضیاء بھائی، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے وقت کے ساتھ انصاف کروں، ورنہ شاعری مجھے بھی یاد ہے کسی نہ کسی کی، تو 2-3 چٹکولے میں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن میرے سامنے اگر یہ 500 سر ہیں نا، تو صرف میری تقریر کا 1 گھنٹہ نہیں، 500 گھنٹے خرچ ہو رہے ہیں۔ میں کسی کا 1 منٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس کوشش کیجئے میری بات سمجھنے کی۔ میں تقریر کا فن یا دھن دکھانے نہیں آئی، بس میرا ایک اصول ہے کہ میرا درد دل ہے کاش کسی دیوانے کے سینے تک اتر جائے، بس یہی کوشش رہتی ہے۔ اور اسی درد کو لے کر کے ناصر بھائی دنیا کے کونے کونے کے چکر لگا رہے ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ کچھ نہیں معلوم ہے کہاں سانسوں کی مالا ٹوٹے اور کہیں سانسیں موتی بن کے بکھر جائیں۔ کوئی نہیں جانتا ہے گھر سے نکلا ہے تو لوٹے گا کہ نہیں۔ ہم تو 10 دن 15 دن مہینے بھر کے لیے نکلتے ہیں، پتہ تو اس کا بھی نہیں ہوتا جو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے گیا۔ کوشش یہ کریں اللہ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عمل کی بنیاد پہ لوگ اسلام کو جج کرتے ہیں۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا شراب پی لے، لوگ یہ نہیں کہتے عبداللہ کا بیٹا پڑھا ہے، یہ نہیں کہتے عارف کا بیٹا، یہ نہیں کہتا فاروق کا بیٹا، جو بھی دیکھ کے کہتا ہے دیکھو یہ مسلمان پڑھا ہوا۔ یہ کیا ہمارے دور میں یہ دن بھی آنے تھے؟ ہماری مسجدوں سے چپلوں کی چوریوں کا اعلان ہونا تھا؟ مجھے بتایا جائے جب یہ اعلان کسی بستی کسی مسجد سے ہوتا ہے، آج کوئی نمازی کسی نمازی کی چپل چرا کے لے گیا ہے تو ہم تو غور کرتے پیروں پہ، لیکن لوگ غور کرتے ہیں ہمارے اسلام پر، اور یہ کہتے ہیں یہ عبادت ہے ان کی مسجدوں میں جوتے سلامت نہیں۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا نوجوانوں، آپ صرف عبداللہ کے بیٹے نہیں، عبد الرحمن کے بیٹے نہیں، آپ صرف عارف اور فاروق کے بیٹے نہیں، ان سے پہلے آپ محمد عربی کی امت ہو، آپ حضور کی امت کے جوان ہو۔ آپ کا کردار اور کلچر، آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دیکھے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر ماننے والا اتنا پیارا ہے تو دین لانے والا کتنا پیارا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری زندگی تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، مفتی حماد صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، یہ عشق کا معیار ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں یہاں جتنے آئے ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ان میں سے کوئی حرام لقمے نہیں کھاتا ہوگا۔ جتنے یہاں محفل میں بیٹھے ہیں امید ہے انشاءاللہ یہاں کوئی چور نہیں ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں حضور کی محفل میں حرام کھانے والے نہیں حلال کھانے والے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو یہاں نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب تھا، پیر پکڑنے پڑے تو پکڑ لینا،
کہنا یار میرے لیے نہیں مدینے والے کے لیے مان جا. یہ عادتیں بدل دے. ہمیں دیکھ کے لوگ اسلام کو جج کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں مسلمان, ایسے ہوتے ہیں مسلمان. خدا را رویے بہتر کریں, رویے بہتر کریں. اور ہمارا نبی ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے, بے پناہ پیار کرتا ہے. حضور ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے, حضور ہماری اولاد سے زیادہ عزیز ہے, ہماری کل کائنات سے زیادہ عزیز ہمارا نبی ہے. بولو ایسا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ بات کان کھول کے سنیں. ہمارا نبی ہماری کل کائنات سے زیادہ پیارا ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے, جو ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے. آج جو ہم یہاں بیٹھے, آپ وہاں بیٹھے ہو نا, یہ سب حضور کا صدقہ ہے. آج جو دونوں اس محفل میں بیٹھے یہ مدینے والے کی خیرات ہے. ورنہ خدا کی قسم تاریخ کا باب پلٹو, تم سے پہلی امتیں جتنی آئی ہیں کسی نے ایک گناہ کیا ہے تو یا تو ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا, یا دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا, یا زمین پھاڑ کے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا, یا پتھر گرا دیے جاتے تھے, یا چہرے بدل دیے جاتے تھے, سور بندر بنا دیے گئے. بدعمالیوں کی بنیاد پر ایک گناہ کسی سے ہوا ہے اس کو سزا دے دی گئی ہے. ذرا سوچ تو سکی کون سا گناہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیا ہم زنا نہیں کرتے ہیں, کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں, کیا ہم میں چور نہیں ہے, کیا ہم میں زانی نہیں ہے, کیا ہم میں شرابی نہیں ہے, کیا ہم میں چغل خور نہیں ہے, کیا ہم میں رشوت خور نہیں ہے, کیا ہم میں بے ادب نہیں ہے, کیا ہم میں بے نمازی نہیں ہے. کون سا عیب ہے جو ہمارے درمیان نہیں ہے. لیکن آج تک نہ زمین پھٹی ہے, نہ چہرے بگڑے ہیں, نہ کتا بنایا گیا ہے, نہ بندر بنایا گیا ہے, نہ سور بنایا گیا ہے. خدا کی قسم یہ تیرا کمال لگی, یہ امینہ کے لال کا کمال ہے. رب نے وعدہ لیا کہ ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا, محبوب انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک تو پیارے ان کے بیچ میں رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شہنشاہ بغداد کانفرنس علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, حضور آپ کے در سے, حضور آپ کے در سے. اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. ہم اپنی زندگی دیکھیں, ہم اپنی زندگی دیکھیں کدھر جی رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. خدا کی قسم بدلیں اپنے رویے, طریقے بدلے اپنے. اور یاد رکھیے گا, میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر آپ چپل چوری کا بھی مسئلہ مسجد کا اٹھا لیں تو کوئی بھول میں نہیں پہن کے جاتا, 3 دن بعد لوٹا کے دے کے جا کے کہتا دھوکے میں پہن گیا تھا, دھوکے میں پہن گیا تھا. بھائی